السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مضمون دیہات کی زندگی۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مضمون کیا ہے۔ تو مضمون کوئی کہانی تو نہیں ہوتی۔ آپ بھی کبھی امتحان وغیرہ میں مضمون لکھتے ہیں تو اسٹوری تو نہیں لکھتے، یعنی کہ آپ کو کوئی ٹاپک اگر دیا جاتا ہے، کوئی موضوع دیا جاتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے آپ وہی لکھتے ہیں نا، یا اس پر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے۔ تو یہی چیز ہے، تو مضمون میں جو ہے اپنا اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ دیہات کی زندگی بھی ایک مضمون ہے جس پر عبدالحلیم شرر نے اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ آئیے اب اس سبق کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس مضمون میں عبدالحلیم شرر نے بتایا ہے کہ جو دیہات کی زندگی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہے۔ یہاں کے جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مویشیوں کو پالتے ہیں، یہاں کے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک بھی رہتے ہیں۔ گاؤں کا اکثر آپ نے ماحول دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ خاص طور پر کچھ عادتیں انہوں نے بتائی ہیں، جیسے گاؤں کے جو کسان ہیں وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں جب سورج ٹھیک سے نکل بھی نہیں پاتا، اور وہ اپنے ہل لے کر اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، صبح کی تر و تازہ ہوا، صبح کے خوبصورت مناظر، یہ تمام چیزیں جو کہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے، وہ سب کچھ خوبصورت مناظر دیکھنا ان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ لیکن یہیں اگر آپ دوسری طرف شہر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جو شہر کے لوگ ہیں وہ دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو دن چڑھے تک سوئے گا تو اس کو یہ تمام جو تر و تازہ ہوا ہے، خوبصورت ماحول ہے، وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی، وہ اس ماحول سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ شہر میں زیادہ عیش و آرام ہوتا ہے، بجلی ہوتی ہے، عیش و آرام ہوتا ہے، اور دوسرے آرام کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، جو سہولیات ہوتی ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو صنعتی انقلاب ہے بڑھتا ہوا تھا، انڈسٹریل ہے نا ڈیولپمنٹ، یہ جو آج کل ہو رہا ہے، اس سے ہمارے عیش و آرام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے شہر کو، ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھا ہے، جیسے گاڑیوں کا بڑھتا ہوا استعمال، فیکٹریاں وغیرہ۔ یہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمارا جو ماحول ہے، جو فضا ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے۔ وہیں آپ دیکھیں تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی بیماریاں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ کتنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جیسے کوئی بہت بیمار ہے تو ڈاکٹرز کو صلاح دیتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں جو ہے ایسی جگہ گھومنے جائیے، یا کہیں ایسی جگہ جہاں پر آپ کو بریک چاہیے، آپ کسی اچھی جگہ گھوم آئیے تاکہ آپ کی طبیعت تھوڑا خوشگوار ہو جائے، ہے نا۔ تو لیکن گاؤں والوں کو اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے یہاں پہلے سے ہریالی وغیرہ ہوتی ہے، خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شہر کے لوگوں کو ہی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ ان کی جو زندگی ہے وہ محنت مشقت کی زندگی ہے۔ اتنی محنت وہ لوگ پورا دن کرتے ہیں، جب شام میں وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کو جو کھانے پینے کو میسر ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو کھا کر اپنی میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص پورا دن اگر محنت کرتا ہے تو یقیناً اس کو نیند بہت اچھی آتی ہے، کیونکہ وہ تھک کر بہت گہری نیند سو جاتا ہے۔ یہیں اگر آپ دیکھیں پورا دن اگر آپ آرام کرتے رہیں، پڑے رہیں ادھر سے ادھر چیزوں میں، تو رات کو پھر نیند بھی نہیں آتی۔ یہیں دوسری طرف ان کے جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ وہ لوگ عشاء کے وقت تک سو جاتے ہیں، ملا وغیرہ بھی، ہے نا، اور اس طرح سے گاؤں کے لوگ بھی مغرب بعد ان کے کھانا بن جاتا ہے اور وہ کھا پی کر اپنی آرام کی چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہی اگر آپ شہر والوں کو دیکھیں، جس وقت وہ لوگ کھا پی کے سو بھی جاتے ہیں، شہر کے ہیں، شہر والوں میں ان کے یہاں تو صرف یہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ بننا کیا ہے۔ حالانکہ شہر میں اتنا بھی لیٹ نہیں بنتا، لیکن اس میں جو ہے مصنف نے کہا ہے کہ جو ہے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ شہر میں بہت لیٹ کھانا کھایا جاتا ہے، ٹرینڈ ہے، اور اس چیز کو اگر کوئی جلدی بھی کھائے تو عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے تو کہا بھی جاتا ہے کیا گاؤں والوں کی طرح مغرب سے بھوک لگاتی ہے۔ تو یقیناً یہ بے شرمی ہے کہ آپ خود غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرے سے اس طرح کی بات آپ کہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ اب جب یہ تمام چیزیں، کسی کا شیڈیول بگڑے گا تو اس کا اثر انسان کی باڈی پر پڑے گا ہی۔ جب آپ لیٹ کھانا کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی پر اثر پڑے گا، آپ کے جسم میں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا
پیدا ہوگی، چاہے وہ ڈیل ڈول کو لے کر ہو، طاقت کو لے کر ہو، کسی بھی چیز کو لے کر ہو۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ محنت و مشقت کر کے ہمارے لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کی کھیتی باڑی سے اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے غلہ بہت زیادہ ہے۔ غلے کی زیادتی کی وجہ سے آج یہ چیز ہے کہ ہمارے ملک کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو ہمارا ملک کسی کا محتاج نہیں ہے اناج کے معاملے میں۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ہم ان کی کسی طرح بھی اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مضمون بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ کنووں سے پانی لا کر اپنے کھیتوں کی سینچائی کیا کرتے تھے، تو ان کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم کسی طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں۔ لیکن اس مضمون میں آپ لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے گا کہ مضمون کہیں اور چلا جاتا ہے، مطلب بات کہیں پر چل رہی تھی جب سے کھیت کی کسانوں کی بات ہو رہی تھی، اب بات ہو رہی ہے نسل کی، کہ یہ جو ہمارے موجودہ دور کی نسل ہے، مطلب ہماری جو یہ پیداوار ہے، یہ جو پیڑ پودے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ نسل جو ہے وہ پیڑ پودوں کی ہی مانند ہے، کھیت کی ہی مانند ہے، جس کی سینچائی بہت ضروری ہے، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل کا جو بڑھتا ہوا اور بگڑتا ہوا ماحول ہے وہ ہماری نسل کو برباد کر رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا اور اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسل کو اگر ہم نے نہیں سنبھالا تو پھر ہمارا ملک اور ہماری قوم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس سبق کو اب آپ پڑھ چکے ہیں تو سمجھ چکے ہیں، اس نظم کی آپ ریڈنگ لگائیے گا، سمجھیے گا، کوئی دقت ہو تو آپ لوگ پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سبق کا خلاصہ آپ لوگوں کو اب خود کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ لوگ اس کو بہتر انداز میں سمجھ چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔